السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض، رواہ الترمذی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ کتاب العلم سے سلسلے وار حدیث علم کی فضیلت اور شرف کے متعلق آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن، کہ تم فرائض اور قرآن کو سیکھو۔ اب فرائض سے یہاں پر کیا مراد ہے تو بتلایا گیا کہ ہوا علم المیراث، یعنی کہ فرائض سے مراد علم میراث ہے۔ عزیزان محترم، علم میراث کی احادیث شریفہ میں بہت بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اور اس کو آدھا علم شریعت مطہرہ کا بھی کہا گیا ہے۔ اور چونکہ علم میراث کے تفصیلات، اس کے بیان کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کر لی ہے، تو پھر اسی لیے اس علم کی اہمیت شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ علم جب تک صحیح طریقے سے نہ سیکھا جائے تو پھر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے جو مسائل ہے یہ براہ راست انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ تو پھر چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا اس کے اخروی معاملات ہو، ہر دو میں نجات کے لیے یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں وہ انسان کے زندگی سے متعلق رکھتے ہیں، لیکن علم میراث یہ ایک ایسا واحد علم ہے کہ اس کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد سے ہے، یعنی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی میراث کے متعلق شریعت نے احکام جو بنائے ہیں اس کو علم میراث کہا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ فضیلت علم میراث کی ہے۔ تو کہا گیا کہ فرائض سے ایک مراد تو علم میراث ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ ہر وہ فرض چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، اس سے مراد فرائض سے وہ علم ہے۔ اور فرائض سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اوامر و نواہی، یعنی اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ اعمال جس کی معرفت ایک بندے مومن کی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ جس کو سیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے لوگوں کو، وہ ہے قرآن۔ تو عزیزان محترم، آج کے دور میں قرآن کو سیکھنے کا مطلب بس یہی رہ گیا ہے کہ بچوں کو قرآن ناظرہ قرآن دیکھ کر پڑھانا، پھر اس کے بعد قرآن ختم کرنے کے بعد ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دی ہے، لیکن بات ایسی ہرگز نہیں ہے۔ قراءت قرآن یقیناً یہ ایک برکت والا عمل ہے، اور افضل العبادت قراءت القرآن حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم صرف اتنی ناکافی ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے جو حلال حرام اور جو بھی بندے مومن کے لیے جو ضروری چیزیں قرآن نے بیان کی ہے، قرآن کو سیکھنے سے مراد ان تمام چیزوں کا جاننا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ فرائض کو سیکھو اور قرآن کو سیکھو، چونکہ قرآن کو سیکھے بغیر، قرآن کے احکامات کو سیکھے بغیر تم شریعت مطہرہ کا حلال و حرام اور دیگر چیزوں کا علم تم کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے قرآن جو کہ ھدی للمتقین بن کر آئی ہے ہمارے پاس، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ قرآن بھی سیکھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے لیے ابھارا ہے، اور بتلایا کہ ان دونوں چیزوں کو سیکھے بغیر ایک بندہ مومن کی زندگی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فإنی مقبوض وعلموا الناس فإنی مقبوض، کہ تم خود سیکھو بھی اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، یعنی سیکھ کر خود خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ علم کو عام کرنا ہے، یہ علم کو پھیلانا ہے، چونکہ قیامت تک لوگ آتے جائیں گے، مسلمان
آتے جائیں گے، تو پھر قیامت تک اس علم کو ہر ایک کی نجات کے لیے عام کرنا ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِّي مَقْبُوضٌ فرمایا کہ یقیناً میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو چونکہ اب علم میراث اور اسی طرح دین کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ چاہیے کہ تم مجھ سے سیکھ لو، پھر میرے جانے کے بعد چونکہ وحی کا بھی سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو لہٰذا تم جلد بازی یعنی کہ تم مجھ سے ان علوم کو سیکھ لو اور اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین رکھ لو، تو پھر تمہارے لیے یہ کامیابی و کامرانی کا باعث بنے گی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔